رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج بڑی مقدس، بابرکت، رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ جسے مسلمانان عالم 27ویں شب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے جو عنوان گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے توبہ۔ حضرین، توبہ رجوع الی اللہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے گناہوں سے بالکل اجتناب کرتے ہوئے، تمام گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، بندہ مومن سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور رجوع الی اللہ ہوتا ہے، اور پھر رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ اتنا کریم رب ہے، اتنا رحیم رب ہے، اتنا کرم فرمانے والا کہ روایت میں آیا کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی بندے کے گناہ ہوں تو وہ رب العالمین آنسوؤں کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے۔ ثناخوان رسول کا بھی آج ایک گلدستہ ہمارے ساتھ ہوگا جو بارگاہ رسالت میں نعتوں کا نذرانہ پیش کرے گا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اور جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے ثناخوان رسول صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی زیدہ مجدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ اور آج 27ویں شب ہے، یعنی شب قدر کی رات ہے، تو توبہ کا موضوع ہم نے آج کی مناسبت سے رکھا۔ تو پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ توبہ کے متعلق کچھ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ صحیح۔ انسان اپنے گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر رجوع الی اللہ ہو جاتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی خطا، لغزش ضرور ہوتی ہے۔ صحیح۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو کہے کہ جی میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ جب بشر ہے تو خطا ممکن ہے۔ بالکل۔ اسی لیے خالق کائنات نے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا سبحان اللہ۔ کہ اگر بندے گناہ کریں تو توبہ کر کے رجوع الی اللہ ہو جائیں اور ان کے توبہ کے ذریعے ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 2 صفتوں کا ذکر کیا، اچھا۔ ایک تواب اور دوسرے رحیم۔ واہ واہ۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان 2 صفتوں کا ذکر قرآن کریم میں جو فرما رہا ہے، کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، واہ واہ۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے حد رحیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری آیت ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ 2 صفتیں ہوئیں، ایک تواب اور ایک رحیم۔ صحیح۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مقامات پر جہاں بندے کے کسی گناہ کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی ذکر کیا، واہ واہ۔ تواب کا بھی ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کا رب تواب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔
واہ یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے فرمانے والا۔ اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا بھی۔ صحیح۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، اسے توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کسی گناہ سے، کسی لغزش سے، خطا سے توبہ کی، پھر دوبارہ اس کا ارتکاب کر لیا۔ مثلا جھوٹ سے توبہ کی کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر اس نے جھوٹ بولا۔ کسی بھی غیر شرعی کام سے توبہ کی اور پھر دوبارہ وہ ہو گئے۔ صحیح۔ تو اس چیز کے لیے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اچھا۔ اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، صحیح۔ ایسی توبہ کہ تمہیں آگے نصیحت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نصیحت حاصل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس گناہ سے، جس غلطی سے، جس لغزش سے تم نے توبہ کی ہے، دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کر سکو۔ اچھا، اس سلسلے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی بڑی بہترین تشریح فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کے حضور توبہ کرو، آگے نصیحت حاصل ہو جائے۔ صحیح۔ اب دیکھیے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں دل سے ندامت و پشیمانی اٹھانا، زبان سے استغفار کرنا، واہ۔ اور اعضاء سے ناشائستہ افعال کو نہ کرنا، اور اس کے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لینا توبۃ النصوح ہے۔ واہ واہ، کتنی پیاری بات ہے۔ بے شک۔ دل سے ندامت و پشیمانی اٹھانا، یعنی آپ دل میں یہ سوچیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، شرمندگی آپ اپنے دل میں پیدا کریں اس گناہ کی وجہ سے کہ جو کیا ہے۔ صحیح۔ زبان سے استغفار کرنا، یعنی زبان سے آپ توبہ کر رہے ہیں، مولا مجھ سے جو غلطی ہوئی میں اس سے توبہ کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک۔ پھر فرماتے ہیں اعضاء سے ناشائستہ افعال کا نہ کرنا، یعنی وہ افعال جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ناشائستہ افعال، ان کو نہ کرنا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لینا۔ یعنی جو غلطیاں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، اب عزم مصمم یہ کرے کہ میں دوبارہ ان کا ارتکاب نہیں کروں۔ صحیح۔ تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے توبۃ النصوح، سبحان اللہ۔ یعنی ایسی توبہ کہ آگے تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ اچھا، یہ تو تھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات۔ ٹھیک۔ اب ہم چند احادیث پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کیا فرمایا۔ صحیح۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، تو اسے چاہیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ چاہیں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال خوش کر دے، خوش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نامہ اعمال جب درست ہوگا تبھی آپ خوش ہوں گے۔ تو آپ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور قیامت میں خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، واہ واہ، بشرطے کہ دوبارہ وہی گناہ نہ کرے۔ اچھا، یہ تو حدیث۔ اس کے بعد کیا؟ پھر امت کو ترغیب دلانے کے لیے سرکار نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا انہیں توبہ کی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں۔ وہ تو بخشے بخشائے، ان کے تو لب ہلانے سے نہ جانے کتنے بخشے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں خود دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جب میں کر رہا ہوں تو تم پر کتنا لازم ہے کہ تم توبہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ چوتھی حدیث، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس قادر مطلق کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو، یعنی تم سے اتنی خطائیں ہو جائیں کہ ان خطاؤں سے زمین و آسمان بھر جائیں، اور پھر تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ فرمانا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، صحیح۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ساری چیزیں امت کو بتانے کے لیے، ان کو توبہ کی طرف ترغیب دلانے کے لیے کہ صحیح، جب میں توبہ کر رہا ہوں 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ یا 100 مرتبہ، تو پھر تم سوچ لو کہ تم پر کتنا لازم ہے، ضروری ہے کہ تم توبہ کرو۔ صحیح، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر بندہ توبہ کرے، اچھا جیسے ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، فرمایا تمہاری خطاؤں سے، گناہوں سے زمین و آسمان بھر جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان یہ بڑا گناہ کار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، وہی سوچتا ہے کہ میں تو اتنے گناہ کر چکا، پتہ نہیں رب معاف کرے گا نہیں کرے گا، میری تو لغزشیں، میری تو خطائیں اتنی ہیں کہ رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے لیے فرمایا کہ اتنی خطائیں ہوں کہ زمین و آسمان بھر جائیں، صحیح، اور سچے دل سے توبہ کرو، خالق کائنات معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے تمہارا رب بڑا کریم ہے، واہ واہ، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، سبحان وہ اللہ، تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اگر تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرو گے تو پھر تم دیکھو کہ تمہاری خطائیں زمین و آسمان کو بھر دیں، پھر بھی خالق کائنات ان خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں ایک تو روزانہ توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، صحیح، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا نامہ اعمال قیامت کے دن ہمیں خوش کر دے تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہم سچے دل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ توبہ کرتے رہیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق جو کثرت کے ساتھ توبہ کرے گا خالق کائنات اس کا نامہ اعمال ایسا رکھے گا کہ وہ اس کو خوش کر دے۔ سبحان تو اللہ، یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خصوصاً یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے اور جو آج کی رات آج ہے، کی رات تو یہ خصوصاً، تو توبہ کی رات ہے، بے مغفرت شک، کی رات ہے، رحم کی رات ہے، کرم کی رات واہ ہے۔ واہ، سبحان تو ہمیں اللہ، چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثنا خان رسول ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، سبحان اللہ، یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا
جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کے ابتدا میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ آج ثنا خوان رسول کا ایک گلدستہ ہمارے ساتھ ہوگا، تو اسی گلدستے میں سے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ سید شایان اشرف گیلانی۔ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنیں گے، لیکن اس سے قبل حضرت سے ایک سوال کریں، پھر اس کے بعد ہم نعت کی طرف چلتے ہیں۔ حضور، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ توبہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی ہماری کہ ابھی یہ کام کر لیں، یہ گناہ خدا نخواستہ یہ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر توبہ کر لیں گے، پھر وہ کام دوبارہ سے کر لیا، تو ان کے لیے کیا ہوا ہے کہ کام کرتے ہیں اس پر کہ بھئی بعد میں کر لیں گے توبہ، ابھی تو کام چل رہا ہے تو چلتا رہے، یعنی ابھی غلط کام کر لیں بعد میں پھر توبہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جیسے کوئی کاروبار ہے غلط ہے ناجائز، اچھا ناجائز کام میں غلط کام میں پیسہ بہت جلدی آ جاتا ہے، صحیح، تو شیطان ان کو اس طرف راغب کرتا ہے کہ تم ابھی اس سے پیسہ کما لو اور اس کے بعد پھر تم توبہ کر لے۔ اچھا یہ سنی سنائی بات نہیں، بلکہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ایک صاحب نے خود آ کر کہا کہ جی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں پیسہ زیادہ آ جائے گا، اس میں کما لیں گے اور کچھ بنا لیں گے اپنا، بعد میں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں۔ اللہ، یعنی کتنی نادانی ہے اور کتنی غفلت ہے۔ بالکل، بزرگان دین نے فرمایا توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اللہ اللہ، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ زندہ رہیں گے؟ واہ، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میں کتنے سال رہوں کتنی گا؟ دیر زندہ رہوں؟ میں ابھی یہ غلط کام کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی موت آ جائے، صحیح، توبہ کی توفیق نہیں ملے، توبہ کی مہلت ہی نہ ملے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اس لیے یہ خیال بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم غلط طریقے سے پیسہ کما لیں، سود کا پیسہ یا ویسے جو بھی ناجائز طریقہ ہے اس سے بہت سارا پیسہ آ جائے گا، اپنا مکان گاڑی یہ وہ ہر چیز بنا لیں، اس کے بعد توبہ کر کے حج اور عمرہ کر لیں گے اور ساری چیزیں کر لیں، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ وہ صحیح، پیسہ ہی حرام ہے، اس سے آپ کوئی بھی نیک کام کریں گے کوئی صلہ نہیں ملے گا، صحیح، اس لیے اس کا حصول ہی غلط ہے۔ بالکل، اب آپ دیکھیں نا، دولت فی نفس ہی غلط چیز نہیں ہے، اچھا، دولت صحیح چیز ہے، اس کا استعمال غلط ہو جائے وہ چیز غلط ہو جائے۔ صحیح، اسی دولت نے فرعون کو، قارون کو، شداد کو، حامان کو جہنم میں پہنچا دی۔
بالکل اور اسی دولت سے حضرت عثمان غنی نے سرکار سے 3 مرتبہ جنت خریدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دولت ادھر بھی تھی، دولت ادھر بھی تھی. انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی، اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت دے دی. سبحان اللہ. اور کیا بات. انہوں نے لوگوں کے مال کو چھین کر دولت جمع کی، صحیح. ان کو دھوکہ دے کر، نقصان پہنچا کر، اور پھر سوچا کہ ہم بہت بڑے بن جائیں. قارون کا خزانہ آپ دیکھیں مشہور ہے، جی. لیکن کیا ہوا؟ آج کہاں پر ہے؟ کہاں ہے قارون؟ کہاں ہے خزانہ؟ کہاں فرعون؟ کہاں حامان؟ شداد؟ سب ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، صحیح. ختم ہو گئے. صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی ہے، بے شک. قیامت تک باقی رہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہم اس طرح پیسہ کما لیں اور اس کے بعد توبہ کر لیں گے یا نیک کام پھر ہم کرنے شروع کر دیں گے، غلط ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، غلط پیسہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ بیماری لے کر آتا ہے، اللہ. مصیبت لے کر آتا ہے، صحیح. پریشانی لاتا ہے، بے سکونی لاتا ہے. اور اس کی مثال ہم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ایسے لوگ جو بہت بڑے کہلاتے ہیں. آج کل بڑا آدمی اسے کہا جاتا ہے نا جس کا بہت بڑا بنگلہ ہو، جس کے بعد بہت لمبی کار ہو، صحیح. جس کی آگے پیچھے باڈی گارڈ ہو. جو بڑے صاحب جا رہے ہیں، بہت بڑا وہ ہے. حالانکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں بزرگ اور برتر وہ ہے جس کا تقوی بہتر. سبحان اللہ سبحان. ہم نے معیار بنا دیا کہ بڑی گاڑی ہوگی تو بڑا ہے، بڑا بنگلہ ہوگا تو بڑا ہے. تو یہ بظاہر جو ایک معیار بنایا گیا، اور جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، دنیا دار جن کو بڑا سمجھتے ہیں، جی جی. ان کو آپ دیکھیں اکثر بیماری میں مبتلا ہے، صحیح. اکثر پریشانی میں مبتلا ہے، اکثر کی نیند غائب ہے. اللہ. نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی. اللہ نے ایک نعمت چھین لی، نرم گداز گدوں پر ہیں، اے سی چل رہا ہے، بہترین بنگلہ ہے، نیند غائب ہے. اور ایک مزدور کو آپ دیکھیں تو وہ درخت کے نیچے لیٹا اور سو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ فرق ہے نا. اس لیے ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہنا چاہیے. سبحان اللہ. صحیح. رزق حلال جو ہے، ایک پیسہ اگر حلال کا ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں صحت. سبحان اور اللہ. ہزاروں لاکھوں روپے جو انسان کما رہا ہے، بے سکونی، بے قراری، بے چینی، بیماری، یہ ساری چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے. صحیح. اور یہ غلط پیسہ جس طرح آتا ہے اسی طرح نکل بھی جاتا ہے. اللہ اللہ. آتا وہ نظر آتا ہے نا. ایک کام کیا بتا 1 لاکھ روپے آ گئے، 10 لاکھ آ گئے، 50 لاکھ آ گئے، صحیح. کروڑ آ گئے. انسان خوش ہو رہا ہے کہ میرا بینک بیلنس بھر رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ ساتھ ساتھ وہ جو غلط پیسہ آ رہا ہے، بے سکونی، بے قراری، یہ ساری چیزیں لے کر آ رہا ہے. صحیح. آپ کا سکون ہی قرارت ہو جائے تو دولت کس کام کی؟ جو آدمی اے سی کے اندر نرم گداز گدوں میں سو نہ سکے، اس کا پیسہ کس کام کا؟ بالکل صحیح فرمایا. تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم غلط کام کر لیں اس کے بعد ہم صحیح کام کر لیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ مجھے رزق حلال کمانا ہے، اور رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر یہ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں جو رزق حلال کماتے ہیں، سکون سے ہیں، اطمینان سے، نہ انہیں کوئی بے چینی ہے، نہ بے قراری ہے، اور اس میں برکت بھی ہے. ایک پیسہ آپ کمائیں گے حلال کا، اسی میں برکت. اور حرام کے 1 لاکھ روپے بھی ہوگا، اس میں کوئی برکت نہیں، وہ ختم ہو جائے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرت کرام، بڑی اہم بات حضرت نے ہمیں اس وقت سمجھائی کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں اپنے اس کام کو چھوڑ دیں گے، تو ایسا نہ کیجیے. یہ ظلم آپ اپنے آپ پر بھی کر رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں پر بھی، کہ جو پیسہ آج آپ جمع کر رہے ہیں وہ بے سکونی جو لا رہا ہے وہ پھر آپ تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ سلسلہ آگے بھی اس کا جاری رہتا ہے. ثنا خان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. اے سبز گنبد والے سبحان اللہ. منظور دعا کرنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، سبحان اللہ. وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، در پہ بلانے نا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردنشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت ندا آئے دیدار عطا کرنا۔ بڑے پیارے انداز میں مناجات کا سلسلہ ناظرین کرام جاری ہے۔ ایک سوال حضور اور آپ کی خدمت میں کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، تو ایسا کوئی طریقہ ہے کہ جس کو اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے محفوظ رہا جائے؟ دیکھیے بزرگان دین نے اس کے لیے بڑا بہترین طریقہ بتایا، 24 گھنٹے استغفار پڑھے، اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، صحیح، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اس کو خیال آئے وہ پڑھتا رہے۔ ٹھیک، کتنا وقت ہے کہ جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، مثلا آپ گھر سے نکلے، آپ کو اپنے آفس جانا ہے، درمیان میں جتنا بھی وقفہ ہے وہ سب ضائع ہو رہا ہے۔ بالکل، کیا تو آپ بات کرتے رہیں گے اگر کوئی دوست ساتھ ہیں، یا پھر آپ نے کوئی ریکارڈنگ لگا دی، گانا سن رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ آدمی کرے گا نا، اور کچھ بھی نہیں کرے گا تو خاموش بیٹھا رہے۔ صحیح، تو خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، مستقل استغفار پڑھتا رہے۔ صحیح، جب اس کو خیال آئے، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، کہیں جانا ہو، کہیں سے آنا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، جیسا بھی ہے، جب اس کو خیال آئے فوراً استغفار پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ شیطان دور ہو جائے گا، رحمان قریب ہو جائے گا، واہ واہ واہ، سبحان اس اللہ، کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے، بالکل، اور جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اعمال و افعال و کردار بھی پاکیزہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ استغفار تمہارے دلوں کی پالش ہے۔ اللہ اللہ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، لوہے پہ صحیح، زنگ لگا، اس کو صاف کر دیا، پھر اس کو چمکایا، پالش کی، پالش سے اس کے اندر شائننگ پیدا ہو گئی، چمک پیدا ہو گئی۔ ٹھیک، کا استغفار تمہارے دلوں کی پالش ہے، واہ کہ واہ، دلوں کو جو زنگ لگتا ہے استغفار پڑھنے سے اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بلکہ چمکنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، تو اس لیے بزرگان دین نے اس پر زور دیا کہ استغفار آدمی
پڑھے. صحیح. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وظیفے کے طور پر بتا دیا کہ بھئی آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار پڑھیں. جی کسی جی کو بتایا کہ ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھ لیں. پورے دن کے اندر 1000 ہو گئی. اگر صحیح. ایک تسبیح پڑھی تو 500 ہو گئی. بالکل. اور اگر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں آپ ایک کاؤنٹر لے لیں, اس میں وہ بٹن دباتے رہیں, پورے دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی پڑھی, 1000 پڑھی, 10,000 پڑھی, 5,000 پڑھی, کتنی پڑھی. صحیح. تو یہ سب چیزیں جو بزرگان دین بتاتے ہیں وہ احادیث سے ہی اخذ کردہ چیزیں ہیں. بزرگان دین کی تعلیمات احادیث اور قرآن اس کے خلاف نہیں ہیں. بے شک. بس انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا دل جو ہے اسے کیسے پاک کرنا ہے, صحیح. اسے کیسے صاف کرنا ہے. تو جب دل پاک اور صاف ہو جائے گا خود بخود انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی شیطان انسان کے دل میں گناہ کرنے کا خیال پیدا کرتا ہے. صحیح. اب تم یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو, اور وہ اسی کے اس پر وہ کرتا رہتا ہے. تو اس سے گناہ سردت ہو جاتا ہے. بعد میں ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی. تو اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار کا ورد کثرت کے ساتھ کریں. خود بخود آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں. ٹھیک. جب خیالات پاکیزہ ہوں گے, جب دل پاکیزہ ہوگا تو کوئی غلط خیال ہی ذہن میں نہیں آئے گا. اور اس سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کے قریب بھی جاتا ہے تب بھی اس سے بچ جاتا ہے. اچھا. یہ اس کو بچا لیتی ہے. وہ سبحان خیالات اللہ. جو ہیں وہ چیز اللہ کی رحمت اسے بچا لیتی ہے, صحیح. اور وہ اس کے قریب بھی جا کر پھر اس سے واپس پلٹ آتا ہے. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور بہت سارے طریقے, لیکن یہ ایک ایسا آسان طریقہ ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے اور ہر وقت کر سکتا ہے. صحیح. استغفار تو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے, ہر مسلمان کو. تو مسلسل پڑھنا شروع کر چلتے دیں, پھرتے ورد رکھیں اس کو. چلتے پھرتے بھی اچھا, رکھیں. اس میں وضو کا رہنا بھی ضروری ہے. اگر وضو ہو تو بہت ضروری, بہت اچھا ہے. صحیح. وضو کا ہونا بہت بہترین ہے. ظاہر ہے باوضو ہو کر آدمی جو عمل کرتا ہے تو بغیر وضو سے اور وضو میں تو فرق تو ہوتا ہی ظاہر. ٹھیک. تو اس لیے کوشش تو یہ کریں کہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں. ہو کر پڑھیں. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی عذر ہے کہ اس میں نہیں کر سکتے تو وہ بات الگ ہے. تو اس میں یہ آزمودہ نسخہ ہے. جن کو ہم نے بتایا اور انہوں نے کیا تو واقعی وہ گناہوں سے محفوظ ہو گئے اور سبحان ان اللہ. کے خیالات ہی پاکیزہ ہو گئے. اچھا. تو جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں, اور انشاءاللہ تعالی وہ دیکھیں گے کہ وہ بھی انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام, آج کی مبارک شب میں ایک وظیفہ آپ کو مل گیا ہے استغفار کا, کہ اگر اس کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بچتے رہیں گے اور رب العالمین کی جانب سے ڈھیروں اور لاکھوں خوشیاں, برکتیں اور رحمتیں عطا ہوتی رہیں گی. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب, بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو شامل کریں. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین, اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 27ویں شب کے حوالے سے پروگرام ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی ہمیں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوائن کیا ہے. صاحبزادہ سید حسنین اشرف جیلانی, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. حضور, گناہوں سے بچنے کا طریقہ تو ہم نے جان لیا پچھلے اپنے سیگمنٹ میں کہ کس طرح گناہوں سے بچنا ہے اور استغفار کا ورد رکھنا ہے. کیا گناہوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے, گناہ جو ہے نا یہ ایک روحانی بیماری ہے. اچھا. جس طرح ظاہری بیماری کی قسمیں ہیں ٹھیک. اسی طرح اس روحانی باطنی بیماری کی بھی قسمیں ہیں. صحیح. اب ظاہری بیماری کی قسمیں آپ دیکھیں کہ جیسے پھوڑا, پھنسی نظر آ رہا ہے جسم میں جہاں بھی ہے تو آپ کو نظر آئے. ہاتھ کا کٹ جانا, ہاتھ کا ٹوٹ جانا, اسی طرح کھانسی, یہ جو بھی بیماریاں یہ وہ ہیں جو نظر آتی ہیں. صحیح. یہ ہے ظاہری بیماری. اب سر کا درد نظر نہیں آ رہا, صحیح. کسی کے سر میں درد ہے آپ کو نظر نہیں آئے, وہ محسوس کر رہا ہے, اس کو خود بھی نظر نہیں آئے. ٹھیک. تو یہ باطنی بیماری. صحیح.
تو جس طرح یہ ظاہری بیماری ہے اور باطنی بیماری وہ ہے جسمانی، اور گناہ جو ہے یہ ہے روحانی بیماری. ٹھیک. اس میں بھی ظاہری اور باطنی بیماری ہے اور قسمیں ہیں اس کی. ظاہری ایک قسم ہے اور ایک باطنی قسم. ظاہری گناہ جو نظر آتے ہیں، انسان کسی کو ظلماً مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، فحش گوئی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، اسی طرح دیگر چیزیں جو ہیں یہ نظر آ رہی، جبکہ حسد نظر نہیں آتی، نفرت، بغض، عداوت، یہ صحیح. ساری روحانی بیماریاں ہیں اور یہ باطنی ہیں، باطنی یعنی یہ بیماری. نظر نہیں آ رہی. ٹھیک. اور لطف کی بات یہ ہے کہ انہی کی کثرت ہے. ہوں. بظاہر آدمی لگتا ہے کہ بڑی محبت کرنے والے ہیں، حالانکہ اس کے دل میں عداوت ہے، اس کے دل میں صحیح. نفرت ہے، اس کے دل میں بغض ہے. تو یہ ہے ظاہری اور باطنی بیماریاں، روحانی اور جسمانی بیماریاں اور ان کی قسمیں. تو ٹھیک. یہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. اچھا، اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو معمولی گناہ ہے، کر لو، یہ تو گناہ صغیرہ میں آتا ہے، اگر ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا، صحیح. اللہ سے معافی مانگ لیں گے، استغفار پڑھ لیں گے، وہ ختم ہو جائے گا. ہاں، گناہوں سے کبیرہ جو ہیں، گناہوں کے کبیرہ کے زمرے میں جو آتے ہیں ان سے ہم بچیں، ان کو ہم نہ کریں، لیکن یہ بڑی نادانی ہے. اس کی مثال بزرگان دین نے یہ دی کہ جیسے ایک چنگاری ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری، آپ نے کہا یہ تو بجھ جائے گی، لیکن وہی چنگاری پورے مکان کو جلا دینے کے لیے کافی ہے. صحیح. اگر اس کے پاس کوئی ایسا کیمیکل ہے جو اس کو بھڑکا دے، صحیح. کاغذ ہے اس میں لگ سکتی ہے، کوئی اون ہے اس میں لگ سکتی ہے، کوئی اسپنج کا گدا ہے اس میں لگ سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز اس چنگاری کے پاس ہے، اور ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یہ تو ایک معمولی چنگاری تو خود ہی بجھ جائے گی، اس کو بجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوا کیا، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کیمیکل اس کے پاس موجود ہے جس نے اس کو بھڑکا دیا، اور بھڑکتے بھڑکتے اس نے پورے مکان کو جلا کر خاک کر دیا. اللہ. تھی ایک چنگاری، اب پورے مکان کو جلا دیا. تو اسی طرح ایک معمولی گناہ جس کو ہم گناہ صغیرہ کہیں، اور کہ یہ تو معمولی ہے تو توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نماز پڑھ لیں گے معاف کر دے گا، دعا کر لیں گے معاف کر دے گا. تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کو معمولی سمجھ کر لینا یہ نادانی ہے. صحیح. اس کو بھی ترک کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بڑھتے بڑھتے خدا نہ خواستہ آپ کو گناہ کبیرہ کی طرف نہ لے جائے. اللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ایک کیا تو پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا، ہوتے ہوتے انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جو اول چیز ہے جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، ہم اسی کو ختم کر دیں. صحیح. جس طرح کہ چنگاری کو اگر ختم کر دیا جائے تو آگے آگ بھڑکنے کا اندیشہ نہیں رہتا. ہے معمولی، آپ نے اس کو ختم کر دیا، اب آپ اطمینان سے ہیں. اور اگر آپ نے چھوڑ دیا اور وہی بھڑک گئی تو وہ ایک معمولی سی چنگاری جس طرح پورے مکان کو جلا سکتی ہے اور جلا کر خاک کر سکتی ہے، اسی طرح ایک معمولی گناہ جس کو آپ گناہ صغیرہ سمجھ رہے ہیں، وہی خدا نہ خواستہ بڑھتے بڑھتے آپ کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر سکتا. صحیح. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک. اس سے بچنے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس سے بچائیں، اور اس کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے. صحیح. یہ ہے گناہوں کی قسمیں. ٹھیک. تو کبیرہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور صغیرہ سمجھ کے کر لیا، تو یہ جو ہے یہ نادانی ہے. اس میں پھر وہ بڑھتے بڑھتے انسان غلط راستے کی طرف نکل جاتا ہے. صحیح سے. ناظرین کرام، ثنا خان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو
پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ علی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ علی وقار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور، گناہوں کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے عبادات کا اہتمام کرنا ضروری، لیکن ہم کچھ لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں لذت پیدا نہیں ہو رہی، خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو رہا، تو عبادات میں لذت کو کیسے پیدا کیا جائے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رزق حلال ہو۔ اچھا۔ اگر حرام رزق آدمی استعمال کر رہا ہے کبھی بھی عبادت میں لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک وجہ یہ غلط بھی ہے۔ ٹھیک، مین وجہ یہی صحیح۔ کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی کتنی کوشش کر لے، اس لیے کہ ابتدا ہی غلط ہے، اس پیسے کا حصول ہی غلط ہے۔ یعنی پہلے آپ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد عبادت میں آپ بیٹھ رہے ہیں، پھر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیسے لذت پیدا ہو؟ بالکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کتنا اہتمام کرتے تھے اس چیز میں کہ ہر چیز دیکھ کر کے یہ پیسہ کس کا ہے، اس نے کیسے کمایا، کہاں سے آیا، تب جا کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ مین چیز ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو لذت پیدا نہیں ہوتی وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ذہنی انتشار، کہ آپ کے ذہن پر اتنی چیزیں، اتنے کام سوار ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 4 پڑھی۔ صحیح۔ اکثر بھول جاتا ہے نا آدمی، تو جب یہی بھول گیا تو لذت کہاں سے پیدا ہو؟ ٹھیک۔ ذہن منتشر ہے، دنیاوی خیالات اس کے ذہن کے اوپر چھائے ہوئے، انتشار ہے، تو وہ سوچ رہے میں نے پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، کبھی دوبارہ پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، یہ بھی چیز ایک اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ پہلے تو رزق حلال کوشش کرے، ٹھیک۔ اس کے بعد اپنی توجہ جب عبادت میں ہو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ صحیح۔ اس لیے بعض بزرگان دین نے طریقہ بتایا کہ اگر وہ معانی سے قرآن پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، تو جو آیتیں نماز میں پڑھ رہا ہے اس کے الفاظ پر غور کرے، اچھا، اس کا ذہن صحیح۔ اسی طرف مائل ہو جائے گا اور دیگر خیالات ذہن سے نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی کیا ہوگا کہ عبادت میں لذت پیدا ہوگی۔ تیسری چیز یا چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟
آپ عبادت اس وقت کریں جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ، اس میں کیا ہے کہ ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوگا۔ اچھا صحیح، ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، لوگ دیکھیں گے، عبادت کی لذت ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ذہن تو ادھر چلا گیا نا، دکھانے کے لیے ریاکاری آ گئی، خلوص ختم ہو گیا۔ صحیح، جب تک خلوص رہے گا ریاکاری نہیں ہوگی، اور جب ریاکاری آ جائے خلوص ختم ہو جائے، اور جس واہ، عبادت میں خلوص نہ ہو اس میں لذت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ بے شک، تو یہ تمام چیزیں، یہ احتیاطیں جو بزرگان دین نے بتائی، یہ اسی لیے بتائیں کہ ان کی عبادت میں جو لذت تھی وہ اسی وجہ سے کہ وہ رزق حلال کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے تھے، اطاعت میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں، صحیح، اور جب عبادت کرتے تھے تو صرف اور صرف رجوع الی اللہ، یعنی دنیاوی خیال سب انہوں نے ذہن سے نکال دیا۔ سبحان اللہ، نماز میں ہی ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب اللہ اکبر کہا تو ما سوا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو پسے پہ ڈال دی۔ واہ واہ، اب گویا وہ دنیا میں نہیں ہے، اب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ان کی عبادات میں لذت ہوتی تھی، ذکر میں لذت ہوتی تھی، جو بھی وہ عبادت کرتے تھے اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ صحیح، قرآن نے کہا نا ثم استقاموا، جب استقامت اختیار کرو تتنزل علیہم الملائکہ، واہ واہ، پھر ملائکہ کا نزول ہوتا۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے اپنی عبادات میں استقامت اختیار کی، رجوع الی اللہ رہے، یکسوئی کے ساتھ عبادت کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کی، ملائکہ کا نزول ہوا، سبحان اللہ، رحمتیں لے کر نازل ہوئے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ جو ان کے قریب بیٹھ گیا اس پر بھی رحمتیں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ چیز ہے عبادات میں لذت پیدا کرنے کا طریقہ۔ صحیح، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہی طریقہ اختیار کریں جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے اختیار کیا۔ ٹھیک، تو اس سے کیا ہوگا کہ عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، لذت پیدا ہوگی، اور شوق پیدا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کرام، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 27ویں شب کے حوالے سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اور ابھی ہمیں ایک نئے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوائن کیا، صاحبزادہ حافظ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی زیدہ مجدو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ حضور، توبہ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، بہت سی باتوں کو ہم نے جانا۔ ایک بہت اہم بات کہ کچھ لوگوں کی طرف سے بھی یہ سوال ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہوا یا نہیں؟ توبہ قبول ہوئی یا کسی بھی عمل کے متعلق؟ کسی بھی عمل کے متعلق۔ دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا کی ہے تو وہ قبول بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہیں نا جن کو توفیق ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آج کی رات ہے، لوگ آرام سے سو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ عبادت کرنی ہے نہیں کرنی۔ بے شک، کچھ لوگ ہیں کہ جو سب کچھ ترک کر کے صرف اس کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ اسی کی توفیق ہے، سبحان اللہ، یہ اسی کا کرم ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ جب اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر عبادت میں لگایا ہے، یہ توفیق عطا کی ہے، تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ قبول بھی فرمائے گا، سبحان اللہ، اسی کی رحمت سے اور اسی کی توفیق سے یہ ہوا۔ بے شک۔ انسان کہتا ہے نا میں نے کیا، یہ غلط ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ ایک عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے وہ کہہ رہی تھی کہ مولا تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے، اللہ، میری یہ مراد پوری کر دے۔ تو حضرت ابراہیم ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی طواف کر رہے، آپ اس کے پاس گئے، فرمائی کیا کر رہی ہے تو، یہ تو غلط ہے۔
اس نے کہا کیوں، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ مولا اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے، تجھے یہ کہنا چاہیے جو مجھ کو تیرے ساتھ ہے. صحیح. یعنی خود محبوب بن رہی ہے، اسے محب بنا رہی ہے، تو محب بن اسے محبوب بنا. صحیح. اور یہ کہے کہ مولا تجھے اس محبت کی قسم جو مجھ کو تیرے ساتھ ہے، اور صحیح. تو کری جو تجھ کو میرے ساتھ. اس نے کہا ابراہیم تو اپنے طواف کرتا رہا، یہ طالب و مطلوب محب و محبوب کی واہ واہ سبحان اللہ. تجھے کیا پتا؟ اس نے کہا میری کیا توفیق، میری کیا اوقات کہ میں اس سے محبت کروں. آج 40 سال کا عرصہ گزر گیا، میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ اللہ. ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، محو خواب ہوتی ہے، میرا رب مجھے اٹھا لیتا ہے، عبادت میں لگا لیتا ہے. واہ واہ. یہ اسی کی محبت کا نتیجہ ہے، میری محبت نہیں. واہ واہ واہ. میں کیا اس سے محبت کروں؟ بے شک. یہ اس کی محبت کا نتیجہ. تو سبحان. پہلا جواب تو یہ کہ جب اس نے آپ کو توفیق دی ہے توبہ کی، نیک اعمال کی، تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور اسے قبول فرمائیں. سبحان اللہ. اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، دیکھیں توبہ قبول ہونے کا ایک سب سے بڑا سبب کہیں یا آپ اس کا نتیجہ کہ انسان اس کے بعد بالکل سیدھی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. صحیح. اسی سے پتہ چل جاتا ہے توبہ قبول ہو گئی. ٹھیک. دوسری بات، اگر یہ چاہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جیسے ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ہم سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہے ہیں یا ویسے دعا کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ عمل میرا قبول ہوا یا نہیں. بزرگان دین نے فرمایا اگر اس وقت آپ کے قلب پر رقت طاری ہو جائے اچھا. اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، سمجھ لو اللہ کی طرف سے کرم ہو رہا، سبحان اللہ. سبحان. وہاں سے کیا رحمت ہو بات. رہی. بے شک. ورنہ اس کے بغیر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو سکتے. اچھا. اب انسان کیسے رو سکتا ہے؟ کچھ صحیح. لوگ ہیں جو کر لیتے ہیں اس طرح، لیکن اکثر ایسے نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے آپ خود بخود آنسو نکال لیں، آپ کیسے ہی شکل بنا لیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. جو اوریجنل چیز ہے، جو حقیقت ہے، وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے. صحیح. جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قلب پر ایک رقت طاری ہو رہی ہے، ایک کیفیت طاری، اکثر ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا تلاوت قرآن اگر کوئی بہترین قاری ہے، تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں کر رہا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل. کوئی بہترین ثناخواں ہے، سرکار کے بارگاہ میں بڑی محبت سے وہ ثناخوانی کر رہا ہے، نعت پیش کر رہا ہے، دل پر کیفیت طاری ہوتی ہے. بے شک. یہ وہیں سے ہوتی ہے سبحان اللہ. جس کو ہم کہتے ہیں کہ تار سے تار مل جائے تو کرنٹ جاری ہو جاتا ہے. واہ واہ. تو یہ وہی کیفیت ہے کہ جب وہاں سے کرم ہوتا ہے تو تب یہاں پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. واہ واہ. تو سبحان. کسی عمل میں آپ پر کیفیت طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، عبادت میں لذت پیدا ہو جائے، آپ سمجھ لیں آپ کا وہ عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی یہ ہوتا ہے. سبحان. اور انسان کو یہ چاہیے کہ کیسا ہی نیک عمل کرے، کبھی بھی نہ سوچے کہ میں نے کیا ہے، صحیح. نہیں، بلکہ غلط عمل ہو تو نسبت اپنی طرف کرے، کوئی گناہ ہو تو نسبت اپنی طرف کرے، اور نیک عمل ہو تو نسبت اللہ کی طرف. سبحان اللہ. گناہ ہوا تو میری وجہ سے، خطا ہوئی تو میری وجہ سے، لغزش ہوئی تو میری وجہ سے، لیکن اگر نماز میں نے پڑھی ہے تو اللہ کی توفیق، سبحان اللہ. اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو اللہ کی توفیق، بے شک. اگر آج کی رات میں عبادت کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کی توفیق. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ثناخوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. یا شفیع امم للہ کر دو کرم، سبحان اللہ. یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم،
منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، رحم فرما دے اب تیری امت ہے شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ میرے ہاتھوں میں قاصا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میرے ہاتھوں میں قاصا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محترم، میں گدائے حرم تو نبی محترم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ کس کو جا کر کہے تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، کس کو جا کر کہے تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے ہم، دور ہو جائے گا یا نبی محترم، دور ہو جائے گا یا نبی محترم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں
لے کے میں چشم نو شالا اسدار گے تیرا سہوڑا غرو تیرا سہوڑا غرو شالا وسدار گے تیرا سہوڑا غرو تیرا سہوڑا غرو یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنی شایان شاہ ہم کو خیرات دے یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنی شایان شاہ ہم کو خیرات دے اپنی شایان شاہ ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم شالا اسدار ہے تیرا سہوڑا غرو تیرا سہوڑا غرو شالا وسدار ہے تیرا سہوڑا غرو تیرا سہوڑا غرو شالا وسدار ہے تیرا سہوڑا غرو تیرا سہوڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑے پیارے انداز میں حافظ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی نے نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کیا. ناظرین حقیقت حال یہی ہے کہ جس پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم ہو جائے تو یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے. حضور پرام کیونکہ ہمارے اختتام کی طرف ہے اب، تو 27ویں شب سے ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کو بھی ایک نسبت حاصل ہے، تو میں چاہوں گا قیام پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ کلمات آپ ہمیں ارشاد فرمائیں. ہمارا یہ ملک پاکستان اسی تاریخ کو معرض وجود میں آیا. بے شک 27ویں شب تھی اور اس کی ایک پوری ایک پس منظر ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن میں ہی یہ سب کچھ ہو گیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اس کے پیچھے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت کی بڑی قربانیاں ہیں. بے شک. اور جد و جہد انہوں نے کی، تحریک پاکستان چلی، اس کے اندر کتنی جانیں ضائع ہوئیں، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنی عزتیں لٹیں، کتنے بچے جو تھے وہ یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں. سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ایک ملک ایسا حاصل کیا جائے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی حکمرانی ہو، واہ. جہاں پر اسلام کی بالادستی ہو، صحیح. جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہوں. اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی. اچھا، وقت کیونکہ مختصر ہے، اگر طویل اب اس میں جائیں تو یہ بہت ایک لمبا اس میں وقت لگے گا اور یہ پوری تاریخ ہے اس کی. میں صرف چند خاص باتیں بیان کر دوں. اس وقت جو کیفیت تھی، ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے بر صغیر میں. ٹھیک. لیکن مسلمانوں کی ہر طریقے سے حق تلفی کی گئی اور ان کے حقوق کو غصب کیا گیا. سرکاری نوکریاں ان پر بند تھیں، دیگر معاملات میں بھی ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ضرورت تھی کہ ایک ایسا ملک معرض وجود میں آئے کہ جہاں پر وہ اپنے دین کی صحیح طور پر ترجمانی کر سکیں، وہاں پر شریعت کی بالادستی ہو. صحیح. جو تو کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلی اللہ. اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ اس کی تشریح یہ ہے
کہ وہ ملک جہاں پر صرف اور صرف شریعت کی بالادستی ہو اور کوئی قانون وہاں پر نافذ نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، اس کے لیے جد و جہد کی مسلمانوں نے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح انہوں نے کوشش کی ہے۔ یعنی جب مسلمان ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں تو راستے میں ان لوگوں نے ٹرینوں کو روک کر اور اس کے اندر جا کر ایک ایک مسافر کو جو تھا شہید کیا ہے، اللہ جس میں عورتیں، بچے، معصوم بچے یعنی بالکل گود کے، اللہ اور بوڑھے، کسی کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جو ٹرین آئی تھی وہاں سے، پہلی ٹرین تو بہت صحیح آئی، یعنی اس کا استقبال بھی کیا گیا کہ بھئی پاکستان بن گیا، یہ لوگ آئے ہیں۔ یہاں کے جو تھے، جو یہاں مقامی تھے، انہوں نے استقبال کیا کہ مہاجرین آ رہے ہیں، ان کے ہار ڈالے گئے، سب کچھ ہوا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے سب، لیکن یہ چیز ان کو پسند نہیں آئی۔ اچھا، تو ان لوگوں نے راستے میں بہت سی جگہ ایسی تھی نا، جیسے جنگل سا تھا جہاں ٹرین گزر رہی ہے، تو کوئی رکاوٹ ایسی پٹری پر رکھ دی، ٹرین کو رکنا پڑا، اور جب وہاں رک گئی تو انہوں نے قتل عام کیا اس طرح کہ اب آپ دیکھیں کہ پوری ٹرین میں کتنے افراد ہوتے ہیں، ایک بھی زندہ نہیں بچا، اللہ، اور اس بے دردی سے ان کو قتل کیا، اور بعض کے اعضاء جو تھے وہ کاٹ دیے اور وہ کھڑکیوں میں لٹکا دیے۔ اللہ، اور جب یہاں کے لوگ جو استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پہنچے ہیں تو ان کی دیکھ کر چیخیں نکل گئیں کہ کسی کا سر لٹکا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ، کسی کا ہاتھ، اور ٹرین سے خون بہہ رہا تھا، اللہ، اللہ، اور اس کے ڈرائیور کو صرف اس لیے چھوڑا گیا، کہا تمہیں بھی ہم مار دیتے لیکن تمہیں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ تم ٹرین لے کر وہاں پہنچ جاؤ، اللہ، اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ پاکستانیوں کے لیے تحفہ۔ آپ یہ تھے کہ اتنا ظلم ہوا ہے، اور جب یہاں کے لوگ اندر داخل ہوئے تو خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے بکرے ذبح کرتی، اللہ، مسلمانوں کا خون، کتنے خاندان، کتنی مائیں بہنیں، اور کتنے بوڑھے ہمارے بزرگ، کتنے معصوم بچے، ان کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی کہ جس کو دیکھ کر مسلمان جو تھے ان کی چیخیں نکل گئیں، اور پھر اس کو وہاں سے ان لوگوں کو، ان کی لاشوں کو نکالا گیا ہے اور پھر ان کی تدفین ہوئی۔ اسی طرح وہیں پر ہندوستان میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 8-10 نوجوان لڑکیوں کو ان کی چٹیا ساتھ باندھ کر اور اس میں آگ لگا دی گئی، اللہ، اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، اور وہ اسی میں چیخ چیخ کر اسی آگ میں جل گئے اور اسی میں مر گئے، اور یہ لوگ چاروں طرف کھڑے ہوئے تالیاں بجاتے رہے اور ہنستے رہے دیکھ کر۔ ایک ظلم نہیں ہوا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں جانیں قربان کی ہیں، تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ بے شک، اتنی قربانیاں مسلمان، کتنی عورتیں جو تھیں انہوں نے کنویں میں کود کر اپنی عزتیں بچائی ہیں، جو ان کے پیچھے یہ دوڑتے تھے گنڈے ان کو مارنے کے لیے، تو انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کے پھر اپنی عزتیں بچائیں۔ کنویں جو تھے ان کی لاشوں سے بھر گئے، پورے پورے خاندانوں کو تباہ کر دیا، صرف اس لیے کہ تم وہاں پر جا رہے ہو، تم نے ایک ملک حاصل کیا ہے، اب جا کے دکھاؤ۔ کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کو وہیں پر ہی ختم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کا وہ جذبہ جہاد تھا، مسلمان اس ملک کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بے شک، جو ہمیں ملی ہے، اور آپ دیکھیں اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں معدنیات کا ذخیرہ ہمیں عطا کیا۔ بے شک، دنیا کا بہترین کوئلہ یہاں پر موجود ہے، دنیا کا بہترین نمک یہاں موجود ہے، سونا یہاں موجود ہے، پیٹرول یہاں موجود ہے، ہر چیز یہاں موجود ہے۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر ہیں جس میں عقیق ہو، یاقوت ہو، مونگا ہو، مرجان ہو، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب یہاں کے پہاڑوں میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے، اگر ایمانداری ہو تو یہ ملک سب سے بڑھ کر ہو۔ بے شک، کسی نے لکھا تھا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، تو جواب میں لکھا کہ پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ آپ یہ دیکھیں کیا نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز، ہر نعمت یہاں پر دے دی۔ بے شک، دنیا میں بہت سے ملک ہیں جہاں صرف پہاڑ ہیں، دنیا میں بہت سے ملک ہیں جہاں صرف پلین زمین ہے، دنیا میں بہت سے ملک ہیں جہاں پر سمندر نہیں ہے، جن کے پاس، دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پر دریا نہیں ہے، کسی کے پاس سمندر ہے تو دریا نہیں، کسی کے پاس دریا ہے تو سمندر نہیں، کہیں پہاڑ ہے تو پلین زمین نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے چاروں طرف، کہیں ریگستان ہی ریگستان ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، آبشار بھی ہے، پلین زمین بھی ہے، اور کھیتی باڑی کی زمین بھی ہے، سب کچھ یہاں پر موجود ہے۔
صرف ایمانداری ہو اور اس ملک سے محبت ہو تو یہ ملک دنیا کا سب سے بہترین ملک. بے شک. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مذہبی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے بہترین نعت خواں پاکستان میں موجود ہیں, دنیا کے بہترین علماء یہاں موجود ہیں, مشائخ یہاں موجود ہیں, عوام بہترین یہاں موجود ہے جس کے اندر جذبہ جہاد ہے اور رسول پر کٹ مرنے کا جذبہ موجود. سبحان اللہ. تو یہ ایسا ملک اسی رات, اسی مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس تاریخ کو ہمیں عطا کیا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ٹکڑے ہو جائے گا. فرمایا یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, قائم رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کا خون ہے اس کی جڑوں میں, یہ ختم نہیں ہوگا, اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. تو آج کی اس رات میں ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور جہاں جہاں تک لوگ ہمارے اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ خصوصاً پاکستانی اس ملک کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر شریعت کی حکمرانی, اسلام کی بالادستی اور اسلام کی حکمرانی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی عطا فرمائے. آمین. حاضرین کرام, آج کا ہمارا پروگرام یہاں پر مکمل ہوا. 27ویں شب ہے, برکتوں والی رات ہے, رحمت والی رات ہے. حضور میں چاہوں گا آخر میں آپ ہم تمام کے لیے دعا بھی فرمائیں, ملک پاکستان کے لیے بھی, اور خصوصاً ہمارے وہ ناظرین جو بیرون ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. پیغامات بھی آئے امریکہ سے, ہالینڈ سے اور موزمبیق سے, ساؤتھ افریقہ سے, دبئی, متحدہ عرب امارات کے اور تمام ممالک سے, اور پاکستان کے بھی شہروں سے, فیصل آباد, ملتان, لاہور, میرپور خاص وغیرہ دیگر جہاں پر مریدین سلسلہ اشرفیہ موجود ہیں. بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اس پروگرامات کو دیکھا, تو ان کے لیے بھی خاص دعا فرمائی. ناظرین, ہمارا پروگرام آج کا یہاں پر مکمل ہوا. اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام حضرات ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں. یہ محبت کی, یہ مقبولیت کی رات ہے اور شب قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گی. یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے اور محمد کے جمال دلربا کے واسطے, اے خدائے پاک بندوں کو خودی سے پاک کر, صاحب لولا ختم الانبیاء کے واسطے, ذائقہ اپنی محبت کا چکھا کر مست کر, درد دل دے عشق کامل کی دوا کے واسطے. صبح کاذب کی طرح کھو دے میرے اعمال دے, حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے. قاطع بنیاد کفر قائم شرع رسول, حضرت فاروق شیخ باصفا کے واسطے. جامع آیات قرآن قبلہ گاہ قدسیاں, یعنی ذوالنورین ذی شرم و حیا کے واسطے. شیر میدان شجاعت شہ سوار لافتہ, حضرت مولا علی مرتضیٰ کے واسطے. راکب دوش پیمبر نور عین فاطمہ, شاہد کعبہ شہید کربلا کے واسطے. یا الہی از پہ سجاد زین العابدین, باقر و جعفر امام الاولیاء کے واسطے. یا الہی نزا کی مرقد کی روز حشر کی, مشکلیں حل کر میری مشکل کشا کے واسطے. مشکلیں حل کر میری مشکل کشا کے واسطے. یا الہی نظام ہو
کلمہ محمد کا نصیب آمین آمین ہو جناب مرتضیٰ شیر خدا کے واسطے، آمین اللہ یا الہی جلد طے ہو جائے راہ پل صراط، غوث الاعظم قطب عالم رہنما کے واسطے، آمین اللہ یا الہی تو دکھا ہم سب کو صراط المستقیم، حضرت سید طاہر اشرف رہنما کے واسطے، جلوہ احمد کا دکھا کر میرے دل کو شاد کر، حضرت سید احمد اشرف رہنما کے واسطے، آمین اللہ حضرت آدم سے لے کر تاب ختم المرسلین، سب رسولوں کے لیے سب اولیاء کے واسطے، آمین اللہ خداوندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیاز، یا اللہ تیرے محبوب کے غلام تیرے سامنے خالی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے اپنے حبیب کے صدقے میں ان خالی جھولیوں کو بھر دے، یا آمین اللہ آج اللہم کی اس مبارک مقدس رات کے صدقے میں، رمضان المبارک کے صدقے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، آمین یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، آمین یا اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، آمین یا اللہ ہمارے قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کو قبول فرما، آمین الہ العالمین اس ماہ مبارک میں مسلمان جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرما، آمین یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، آمین جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، آمین جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سب دوشی فرما، آمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، آمین جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، آمین یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین اللہ مولا ہم میں جو شقی ہیں انہیں سعید کر دے، آمین جو آمین بدبخت ہیں انہیں نیک بخت کر دے، آمین آمین جو گناہ کار ہیں انہیں نیکوکار کر دے، آمین الہ العالمین ہم سے وہ کام کرا جس پہ تو اور تیرا محبوب راضی ہو، آمین مولا ان کاموں سے بچ جائیں جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہو، آمین الہ اللہ العالمین ہمارے اس شہر کراچی اور پورے ملک پاکستان کو بد نظروں سے محفوظ فرما، آمین دشمنوں سے محفوظ فرما، آمین حاسدوں سے محفوظ فرما، آمین الہ العالمین اس مملکت خدا داد پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ، آمین مولا اس کے مٹانے والوں کو مٹا دے، مولا اس کے ختم کرنے والوں کو ختم کر دے، آمین مولا اس میں رہنے والوں کی عزت اور مال اور ان کی جانوں کی حفاظت فرما، آمین اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، آمین الہ العالمین اس ملک میں اسلام کی حکمرانی عطا فرما، آمین الہ العالمین ہمیں صحیح اسلامی حکمران عطا فرما، آمین الہ العالمین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی فرما، آمین الہ العالمین صحیح اسلامی حکومت عطا فرما، آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی حکمرانی عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما، آمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرما، الہ العالمین ہماری یہ اشرفی رمضان کی ٹرانسمیشن اور اس کی یہ تمام اراکین، یہ پوری ٹیم جنہوں نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ یہ پروگرام کیے اور پوری دنیا میں ان کو ایک تبلیغ کا ذریعہ سمجھ کر پھیلایا، تمام حضرات نے اس کو دیکھا، اس کو پسند کیا، الہ العالمین اس ٹیم کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، آمین ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما، الہ العالمین ان سب کو بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے فیضان سے مستفید فرما، آمین اللہ ان کی نگاہ کرم عطا فرما، آمین اللہم ان کی جتنے بھی مسائل اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما، آمین اللہ الہ العالمین ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہ الہ العالمین وہ حضرات جو دیگر ممالک میں پاکستان اور بیرونی پاکستان میں اس پروگرام کو مسلسل دیکھتے رہے اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں ہالینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، متحدہ عرب امارات میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ساؤتھ افریقہ میں،
جہاں جہاں بھی سلسلہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں اور جنہوں نے بڑے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ ان پروگراموں کو دیکھا، ان سب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین اللہم الہ العالمین جن حضرات نے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریوں کے لیے کہا ہے، مولا تجھے روشن ہے کس کی کیا پریشانی ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن جن حضرات نے جن پریشانیوں کے لیے، جن مسائل کے لیے کہا ہے، مولا اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، آمین ان اللہم بیماروں آمین۔ کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، آمین اللہ۔ جتنے ان کے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور فرما دے۔ آمین الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما آمین۔ اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان